اپنی بیوی سے صحبت یعنی جماع کے آداب۔ جس طرح اسلام کے روشن اور پر نور انقلاب نے ایک ہی وار میں جہلیت کے دور کی تمام بے حیائی اور بے راہ روی کو مٹا دیا اور اس کی جگہ دنیا میں شرعی نکاح کو پیش کر دیا، جس طرح اجتماعی سطح پر نکاح کی پاک سنت کا ایک طریقہ ٹھہرایا، اسی طرح نکاح کے بعد ہم بستری یا جماع کے آداب بھی پیش کیے۔ ان آداب کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ صحبت کے چند آداب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، پہلی بار جب دلہن اپنے دولہا کے ساتھ یکجا ہوتی ہے تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے شوہر اپنی بیوی کی پیشانی کے بال پکڑے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ دعا کرے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و من شر ما جبلتہا علیہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی چاہتا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا، اور تجھ سے اس کی برائی اور اس چیز کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا۔ نمبر 2، دولہے کو چاہیے کہ شب زفاف میں اپنی بیوی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے۔ ایسا کرنے سے دونوں کی ازدواجی زندگی ہر ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب تمہاری بیوی تمہارے پاس آئے تو تم اسے کہو کہ وہ تمہارے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرے: اللہم بارک لی فی اہلی و بارک لہم فی، اللہم اجمع بیننا ما جمعت بخیری و فرق بیننا اذا فرقت الی الخیر۔ اے اللہ، میرے لیے میرے اہل میں برکت عطا فرما اور ان کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک ہمیں اکٹھا رکھے خیر پر اکٹھا رکھ، اور جب ہمارے اندر جدائی ہو تو خیر ہی پر جدائی کر۔ نمبر 3، مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ ہم بستری کی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ایسا کرنے سے صحبت سے پیدا ہونے والا بچہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور تو ہمیں جو اولاد عطا کرے اسے بھی شیطان سے بچانا، تو ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا شیطان اسے کبھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ نمبر 4، جماع کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے، اس میں بہت زیادہ برکت ہے۔ نمبر 5، جماع کے وقت بالکل ننگا ہونا ممنوع ہے، اس سے میاں بیوی اور بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی اپنے اوپر کوئی پردہ وغیرہ ڈال کر صحبت کریں، اپنی انسانی کرامات کا خیال رکھیں۔ برہنہ حالت میں بھی مرد اور عورت کا صحبت کرنا سخت نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک ساتھ سونا، کھانا کھانا وغیرہ جیسے امور سب جائز ہیں۔ نمبر 6، اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے کی طرف صحبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑی بے شرمی کی بات ہے، ایسا کام جانور بھی نہیں کرتے۔ اسی گناہ کی وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وہ شخص لعنتی ہے جو اپنی بیوی سے پیچھے کی طرف جمع کرے۔ نمبر 7، اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت ایک راز ہے، اس راز کا فاش کرنا بڑا گناہ اور بڑی بے غیرتی اور بے حیائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ شخص بدترین درجے میں ہوگا جو بیوی سے جمع کرنے کے بعد اس کا راز فاش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے امت کو منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ اعلانیہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت گناہ کرتا ہے، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ کہنے لگتا ہے کہ اے فلاں، میں نے رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا۔ رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپا رکھا تھا، جب صبح ہوئی تو وہ خود پر دیے گئے اللہ کے پردے کھولنے لگتا ہے۔ نمبر 8، بحالت احرام اور بحالت روزہ جمع ممنوع ہے۔
باقی دن اور رات کے کسی حصے میں جمع کر سکتے ہیں۔ حالت حیض اور حالت نفاس میں صرف جمع کرنا منع ہے، مگر جمع کے علاوہ بیوی سے لذت اندوز ہونا جائز ہے۔ اگر کسی نے حیض کی حالت میں جمع کر لیا تو 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی اللہ سے سچی توبہ کرے تاکہ آئندہ اللہ کے حکم توڑ کر معصیت کا ارتکاب نہ کرے، اور یہی حکم نفاس کی حالت میں جمع کا ہے۔ نمبر 9، ایک ہی رات میں 2 بارہ جمع کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے۔ بغیر وضو کے بھی دوبارہ جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غسل سے کئی ازواج سے مباشرت فرماتے تھے۔ نمبر 10، جب جمع کی حالت میں اذان ہونے لگے یا اقامت کی آواز سنائی دے تو اس عمل کو جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں، تاہم اس سے جلد فراغت حاصل کر کے اور غسل کر کے نماز ادا کریں۔ یاد رہے، اذان سننے کے بعد بھی قصدن بستر پر لیٹے رہنا حتیٰ کہ اقامت ہونے لگے تب جمع کرنا ہماری کوتاہی اور نماز سے غفلت ہے۔ جہاں تک اذان کے جواب کا مسئلہ ہے تو یہ سب پر واجب نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے اور بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے۔ اس لیے میاں بیوی سے بات چیت یا بوس و کنار کے دوران جواب دینا چاہیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جماع کے وقت اذان کا جواب دینے سے علماء نے منع کیا ہے۔ جب اس عمل سے فارغ ہو جائیں تو بقیہ کلمات کا جواب دے سکتے ہیں۔